میں انتہائی افسوس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الوی صاحب میں کوئی پازیٹیو چیز ڈھونڈنا کافی مشکل ہے. اوور آل ان میں پازیٹیو چیز ڈھونڈنا مشکل کام ہے. جی ماشاء اللہ، اگر آپ ریکال کریں تو آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جب وہ ٹی وی پہ قبضہ ہو رہا تھا دھرنے کے دنوں میں، تو وہ بھائی صاحب کہہ کے تو اپنے لیڈر کو خوشخبری سنا رہے تھے اپنی. اس وقت ان کی ٹون اور ٹیرر دیکھنے والا تھا. تو آپ جب خود دھرنے کے دنوں میں آپ کو کتنی بھی نفرت کسی سے ہو، پوری دنیا کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے، پی ٹی وی کا جو لوگو ہے، وہ میرے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، کسی حکومت کی نمائندگی نہیں کرتا. وہ پاکستان کو ریپرزینٹ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ حکومت اس کو ابیوز کرتی ہے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، درست، بٹ پی ٹی وی کا سگنل جب جاتا ہے تو وہ میرے ملک کا سگنل ہے. اس کو جب آپ بریک ہو جائے اور آپ اس کے اندر گھس جائیں اور اس پہ خوشی کے شادیانے بجائیں تو آپ کو اسٹیٹ کی اتھارٹی اس وقت بھی یاد رکھنی چاہیے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے، جو کہ یہ ایک فسطائی جماعت ہے، میں یہ دکھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دے بلیو ان ون لیڈر، فیورر، وہ والے. سنجیدگی سے سوچیں، ہمارے ملک کا تحریری آئین ہے اور یہ پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام نہیں ہے جس میں پرائم منسٹر کی پاور ہے. بھیا صدر اسی طرح کا علامتی عہدہ ہے جیسے برطانیہ کا بادشاہ ہے، نیدرلینڈ کا شاہی خاندان ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاں تو یہ صدر اور زیادہ کمزور اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے تو چلو بھائی قبضہ کیا ہوگا، وہ شاہی خاندان ہے. ہمارے ہاں تو وہ نام نہاد منتخب ہوتا ہے 5 سال کے عرصے کے لیے. لائک ان آر نیبرہڈ، آئی ایم شیور آپ مائک لے کر چلے جاؤ اور باقاعدہ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں اور آئی آر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیجیے گا، ایکسکیوز می خاتون یا مرد، کہ جی بھارت کے صدر کا نام پتہ ہے آپ کو؟ بتا بھی نہیں پائے گا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اگر دلی میں بھی جا کے یہ واقعہ کریں تو شاید آپ کو تقریباً اتنا ہی پرسنٹیج، ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گی تو 9 آپ کو نہ بتا پائیں گے وہ پڑھے لکھے لوگ. عام آدمی تو کہے گا جی وہ جی مودی کا شاید، کیونکہ وہ مودی سن کے نہیں، بیکاز ہی از دا پرائم منسٹر، تو او ٹی ٹی ہے، بہت اوور ایکٹیو ہے، تو ہمارے ہاں تو وہ نہیں ہوتی نا تخصیص. تو اب یہ ہے کہ آپ تو خود اپنی توہین کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صدر مملکت ہیں، صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، 25 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی قوت بھی ہے. آپ کے بارے میں 10 سے 15 سال تک آپ کے دشمن یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ بھائی اس ریاست کا تو کوئی بالی وارث نہیں ہے، یہ بے لگام ریاست ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی وقت بھی اس کے نیوکلیر ایسڈ کوئی بھی چوری کر کے چلا جائے تو اوپر والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ ہوتا رہا پروپیگنڈا، یہ اس طرح کی ہماری ہوتی رہی ہے امیجنگ اور فریمنگ. ڈو یو ایگری نا؟ بالکل بالکل. ریکال اب اور میڈیا کو یوز کیا گیا اسی میں. جمعے کے دن گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، 2 قوانین آتے ہیں کہ جی یہ قانون جو ہے یہ ہو گئے. جمعہ گزر جاتا ہے، رات ہفتہ گزر جاتا ہے، اتوار کو کوئی دوپہر کو یہ کھانا کھاتے ہیں اور اچانک انہیں خیال آتا ہو یہ کیا ہوا، اور آپ ٹویٹ کرتے ہیں. جائیے ذرا ریکارڈ دیکھیے عارف الوی کے نام سے، ناٹ ود دی آفس آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہ خدا گواہ ہے میں نے ان قوانین پر دستخط نہیں کی. آرمی سیکرٹ ایکٹ، اور ناٹ اونلی یہ ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دوسرا آرمی ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ. اور یہ دونوں قوانین نہیں، ان میں ترامیم ہوئی جس میں ان کو زیادہ سخت گیر بنا دیا گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ عارف الوی جب اپنے نام سے یہ ٹویٹ کر کے کہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، صدر پاکستان کہتا ہے میں نے ایک قانون پہ دستخط نہیں کیے، وہ قانون بن گیا، حالانکہ ان کے دستخطوں کی ایسا سچ اہمیت نہیں ہے، یہ اجرائی ایک ٹوکن ہے. مطلب کہ پاکستان کے بارے میں اس سے بڑا کوئی اشتہار لکھ سکتا ہے ہمارے خلاف کہ وی آر اے روگ اسٹیٹ، ہمیں ایک سنجیدہ ریاست نہ تصور کیا جائے؟
تو اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتھارٹی انڈرمائن ہوئی، انہیں تو بلکہ ریاست کی، یہ کوئی سچ مچ کا ملک ہوتا تو میں آپ کو قسمیہ کہہ رہا ہوں یہ شخص پاکستان کو بدنام کرنے کے الزام میں اس وقت جیل میں ہوتا، علی وزیر کے ساتھ سیل میں کسی میں بیٹھا ہوتا، علی وزیر کو تو لبک لیتے ہو. تو مطلب ڈیفیم ہوا ہے پاکستان ایک طریقے سے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ بالکل. بھائی صدر پاکستان نے ٹویٹ کیا، میں نے تو نہیں کی کہ آپ نے تو نہیں کی. میں اور آپ اگر بکواس کر لیں گے یار یہ ہمیں بل آ رہے ہیں، کس کے آگے فریاد کریں، کس کے آگے روئیں، تو جسٹیفائڈ ہے نا. ہم تو عام بے بس اور لاچار آدمی ہیں. لیکن ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص عارف الوی کے نام سے جب دہائی مچائے گا تو وہ تو نوٹس ہوگی. چلیں جی آپ نے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دفتر کے سیکرٹری کہتے ہیں کہ صاحب فلاں قانون، فلاں تاریخ، فلاں وقت اس ڈائری نمبر کے ساتھ آپ کو بھجوایا میں نے. مختصراً وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مسٹر عارف الوی یو آر ٹیلنگ لائز، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ سچویشن کو کسی اور طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنے پارٹ پہ کیا ہے سارا کام. مہذب الفاظ میں دیکھیے اس نے یہی کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی آپ کو جب میں کہوں کہ بی بی 29 تاریخ کو میں نے آپ کو 12:37 پر یہ ای میل لکھی تھی، یہ دیکھیے یہ ٹیلی فون میں ہے، ان کے پاس پروف بھی ہے. یا یہ کہ واٹس ایپ نہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی عدالت بلائے تو وہ بھی دیا. I hope you got the point. اب بجائے اس کے کہ آپ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں، آپ نے اب یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے آپ وہ کرتے ہیں. پہلے عارف الوی کے اکاؤنٹ سے کیا، اب پریزیڈنشل اکاؤنٹ سے. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سیکرٹری وقار کو ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ اٹھو کے کہا کہ حمیرہ احمد صاحبہ جو ایک اور گریڈ 22 تھی آفسر، وقار صاحب ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا، نہ ہمیرا بھی آئی ہے. تو بھائی آپ تو خود اپنی وہ انڈرمائن کر رہے ہو نا. آپ کا ٹویٹ ہوتا ہے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کے میں نے جب یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن دیکھا، چلے میکس ہفتے کی صبح ہونا چاہیے تھا، تو میں تو ہکا بکا رہ گیا. میں نے انٹرنل انکوائری کا حکم دیا ہے اور میں نے یہ اندازہ ہے میرا کہ یہ میرا سیکرٹری اس کا ذمہ دار ہے. سو آئی ریکویسٹ دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ اپوائنٹ اے ہائی پاورڈ کمیشن کہ یہ سیریس بریچ کس نے کیا. تو میں آپ کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں. تو یہ تو ایک آفیشیل اور ایک سینسیبل طریقہ ہوتا ہے نا اس معاملے کو آگے لے کے جانے کا. وہ صرف یہ ہے کہ وہ در حقیقت جس دن وہ قانون کا اجرا ہوا اسی دن شاہ محمود قریشی پکڑے گئے اور بعد میں ان کو خیال آیا کہ اوہ اس میں تو ان کے لیڈر بھی کوئی ایکیوزڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ان کی قیادت اور ان کی جماعت سے محبت کرنے والوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یار اگر کل کلا ان کو کچھ ہو جائے تو خدا کے لیے مجھے اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرا. کیونکہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں ہوں. مجھے اس کا دوش نہ دینا. یہ چالاکی ہے، یہ مکاری ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ. بیچارے وہ معصوم آدمی ہیں. وہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دنوں سے، دیکھیے جب آپ جذبات میں کسی کے ساتھ محبت ہو، غلط یا صحیح آپ اس بات پہ نہ بڑھیں. اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو لوگ سابق وزیر اعظم سے محبت کرتے ہیں وہ بالغانہ محبت کرتے ہیں. اور محبت میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی منطق وغیرہ تو نہیں ہوتی، کوئی صحیح غلط نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، یہ جذبات کا معاملہ ہے، فائن. یہ ان بیچاروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں یہ سب، اس لیے یہ زیادہ قابل مذمت ہے. اور ان کے سپورٹرز ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے 3-4-5 دن کا اپنا سیزن لگا رہے ہیں محبت پر کہ چلو یار بہتی گنگا میں ہاتھ دھو آپ بھی ذرا مقبولیت وغیرہ کہ. اور پھر یہ کہ یہ بھی ہے نا کہ عرض کریں کہ الیکشن وغیرہ ہو گئے تو آئندہ میں صدر تو نہیں بن پاؤں گا، سیاست وغیرہ بھی کریں گے. تو اگر یہ ہو جائے کہ یار یہ ایوان صدر میں ہوتے ہوئے بھی ڈٹ کر کھڑا رہا آخر تک ہمارے لیڈر کے ساتھ، تو وہ ایک باتیں چل رہی ہیں نا کہ اگر عمران خان صاحب کو طویل المدت کوئی گرفتاری وغیرہ بھگتنا پڑی تو قیادت کا بحران اور خلا جو قیادت کا ہوتا ہے اس کو بھی تو فل کرنے کی ایک ریس چل رہی ہے نا. تو یہ مکاری ہے. نہیں کہیں نہ کہیں پارٹی کی امیج بچانے کے لیے تو نہیں کر رہی ہے. ایبسولوٹ اپنی امیج. یہ انتہائی خود غرض اور مکاری پر مبنی ان کا پورا کنڈکٹ ہے. آئی ایم سوری ٹو سے.
It's a shame. تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس سے لائلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو نہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, بچا نہیں رہے ہیں, اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, پروجیکٹ کر رہے ہیں, فن خوان بن رہے ہیں کہ بھائی میں کیا کرتا, اور میرے اسٹاف نے میرے سائن کیے بغیر بھیج دیا. لیکن اس کے عوض آپ نے کیا کیا, اپنی خود غرضی میں اپنے چھوٹے سے اس کے لیے آپ نے ملک کو بدنام کیا ہے. آپ نے پیغام دیا ہے پوری دنیا کو, اس کے علاوہ کوئی اور گواہی چاہیے کہ یہاں پہ قانون اس طرح بس بغیر سائن کروائے بن جاتے ہیں. حالانکہ ایون ادروائز اف یو تھنک کہ دونوں قوانین, مجھے ان دونوں قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں ایس نصرت جاوید, مجھے ان کی چند ترامیم پہ بہت سیریس میرے تحفظات ہیں, بہت سیریس. اوکے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ ان دونوں قوانین میں وہ ترامیم جن کو میں اپروو نہیں کرتا, جن کو میں پسند نہیں کرتا, جن کو میں سخت گیر سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کے لیے خطرہ کریٹ کر سکتی ہے, وہ ترامیم بہرحال پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے منظور کی ہے. ایک قانون کو میں پسند نہیں کرتا, لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ قانون منظور نہیں ہوا ایوان سے. یار اس کے بعد تو آپ کی گھگی مارنی تھی نا, اور اگر گھگی آپ نے نہیں ماری, وہ چھپ گیا, تو ہفتے کے دن کیا بھنگ پی کر سو رہے تھے الوی صاحب؟ جو آپ کو اتوار کی صبح یاد آیا کہ یہ میں اعتراض کرتا ہوں اس پہ. دوپہر کے قریب ایسے کہ آئی ایم سوری, بہت زیادہ خود غرضی ہے. تو اس طرح خواہ کا ہیرو بننے کی کوشش جو ہے وہ غلط بات ہے. خواہ کا ہیرو بننا تو یہاں پہ سب لیڈرز کا شوق ہے. جو بہت بڑا جو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اب میں اور آپ آج کیا بحث کر رہے ہیں, آئین کس کا حق ہے, صدر کی اتھارٹی انڈرمائن ہوگی نہیں, وہ بھی میں جیسے آپ کا اگر ہو رہا ہوں, لوگوں کو بجلی کے بلوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے, لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھن گئی ہے. کون سننا چاہتا ہے کہ آئین کے مطابق کون صحیح ہے؟ یہ تو لوگوں کے زخموں پہ ہم مرہم چھڑک رہے ہیں. ہم وہ رومن امپائر ہو رہے ہیں جو تباہ ہو رہی تھی اور لوگوں کے دل بہلانے کو وہ گلیڈیٹر وہ پھینک دیتے تھے غلام اور شیر. اب ہمیں بجلی کے بلوں نے تباہ کیا ہوا ہے اور ہم ادھر بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی الوی صاحب کے کیا ارادے ہیں. بھاڑ میں گئے جی الوی صاحب. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, جو لوگوں کے حالات دیکھیں, آپ جائیں یہاں پہ بڑی امام کے پاس بیوی کچی بستی ہے, وہاں پہ کتنے میٹر کھٹے ہیں, یعنی ابھی کٹے ہیں, جائیں جا کے. یہ ہے خدا کے لیے دیکھیں, لوگ آنسو بہا رہے ہیں, دھاڑے مار مار کے چیخ رہے ہیں کہ بتی کے بغیر کیسے رہے.